الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لفي زبر الأولين وقال الله تعالى في مقام آخر إن هو إلا ذكر للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مہین وسے سبکا پرشتی وسردناما تسیتی بھکتی ماسانسیام ناکاشتے بدتی دیونا شارنا مرنائی بھاوی ہی بدتی دیوست سماد بھاو ہی کارم If you allow me, you will obey my commandments. I ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستوں خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے علماء اعظام مفتیان کرام اور اس جلسے کے رحماء حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب دامت برکاتہ العالیہ فجزاهم الله أحسن الجزاء وأشرف الجزاء وأكمل الجزاء وأجمل الجزاء في الدار الآخرة والأولى من تمام علماء ومفتيان کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ مجھ حقیر فقیر کہ حضرت مولانا مفتی مشرف صاحب ناظم مدرسہ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس مسند پر بٹھا دیا جس کا میں کہیں سے کہیں تک لائق نہیں ہے.
میرے گناہوں کو معاف فرمائے، صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب العزت والجلال اس مجمع میں سے کوئی ایسا باقی نہ رہے کہ جو جہاں سے علماء اور مفتیان کبار و عظام کی نصائح پر عمل کرنے والا نہ رہا۔ اللہ کرے سارا کا سارا مجمع 100% عمل کرنے والا بن جائے، اور یہ جلسہ اس مقصد سے ہوا ہے یعنی عمل پر امت کو لانے کے لیے یہ جلسہ بھی کامیاب ہو جائے۔ آمین بھی کہہ لو۔ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، پیارے آقا کی شان، پیارے آقا کی آن، اللہ رب العزت والجلال نے پیارے آقا کی امت میں ہم گنہگاروں کو پیدا فرما دیا۔ یہ رب الجلال کا احسان عظیم ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے والے بھی آمین کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسی قلعہ ہسٹوریکل سٹی اور ٹاؤن ہے، تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں اگر گورنمنٹ آف انڈیا کی بات کروں تو آپ کا بسی قلعہ بڑا حسین و جمیل ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بسی قلعہ میں 10,388 فیملی اور گھر بسائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ 61,946 کی آبادی پر مشتمل یہ آپ کا بسی قلعہ، جن میں سے 31,999 مردوں کی تعداد ہے اور 29,947 عورتوں کی تعداد ہے۔ 6 سال سے کم کے بچوں کی تعداد 9,570 ہے، جن میں سے بچوں کی تعداد 5,017 اور بچیوں کی تعداد 4,553 ہے۔ یہ آپ کا بسی قلعہ ہے۔ 76 کچھ یعنی تقریباً 77% مسلم آبادی، اور اس کے علاوہ باقی 5 مذاہب کے لوگ لگ بھگ 23% آپ کے قصبے میں موجود ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب میں نے سینسس کو پڑھا اور دیکھا تو مجھے ملا کہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کے بسی قلعہ میں 81 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر انڈین گورنمنٹ نے لکھا ہے نو ریلیجن اسپیسیفائڈ، کہ ان کا کوئی مذہب نہیں، بتایا نہیں یا ان تک پہنچا نہیں۔ یہ آپ کا بسی قلعہ ہے۔ اللہ کا احسان دیکھیے، اسی بسی قلعہ کے اندر اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھ حقیر کے سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اکابرین اور علماء نظام کی محنت کا ثمرہ ہے، ورنہ کس کے پاس ٹائم ہے؟ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء شفیع المذنبین صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثمرہ ہے۔ پیارے آقا سے پیار کی بات ہے، رب کے فرمانے عالی شان سے محبت کی بات ہے کہ آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا ہوا ہے۔ عشاء ابھی ہوئی نہیں ہے، لیٹ ہوگی، لیکن اس کو بھی آپ نے خوشی خوشی برداشت
کر لیا اور کیوں نہ برداشت کرے. ہم اللہ اور رسول اللہ اور کتاب اللہ اور ان سارے اکابرین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم جان بھی دینا فخر سمجھتے ہیں. یہ تو ٹائم اور وقت کی بات ہے. لیکن شکایت رہ جائے گی اگر آپ نے نبی کے نام پر وہ چھوٹا والا درود شریف نہیں گنگنایا صلی اللہ علیہ وسلم. کرتپور والوں ایک چھوٹی سی بات کروں لطیفے کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ یہ درود چھوٹا اس لیے ہے کہ کرتپور والوں کو پڑھنے میں دقت نہ سچ میں. اور اس کے باوجود بھی کنجوسی کریں تو کنجوسی کی بھی حد ہے. اللہ رب العزت چھوٹے سے چھوٹا کرتا جا رہا ہے اور آپ جو اس کو بھی نہ پڑھیں تو یہ ذرا کنجوسی ہے. ایک حدیث سناؤں گا درود مرسل ہو گئی ہزاروں جلسوں میں میں سناتا ہوں, آپ کو بھی سناؤں گا تاکہ آپ درود پاک نہ بھی پڑھنا چاہیں گے تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. سنا دو اجازت ہے؟ جزاک اللہ. جبرائیل امی تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول نہ تو خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے. بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا, بربادی کا مطلب یہ کہ جان والا تو جان برباد, مال والا تو مال برباد, جائیداد والا تو جائیداد برباد, کھیتی باڑی والا تو کھیتی باڑی برباد, دکانوں مکانوں والا تو دکانوں مکان برباد. فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور وہ پیارے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کرے. پیارے آقا نے فرمایا آمین یا رب العالمین. اے میرے مولا جبرائیل کی بددعا کو قبول فرما. مجھے بتائے کہ رب والے بددعا کرنے والے جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے ہم سب کے آقا بلکہ اس کائنات کے آقا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک ہے. علماء تشریف فرما ہے, مفتیان اکرام تشریف فرما ہے. آپ معلوم کر سکتے ہیں میں تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہوں کہ محفل میں ایک بار نبی کے نام پر درود پڑھنا تو واجب ہے اور باقی کتنی بار نام لیا جائے مستحب ہے. اور ہم مسلمان ہیں, اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, ہم واجب بھی ادا کرتے ہیں اور مستحب بھی ادا کرتے ہیں. جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات نہ کرو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. مجھے کہنے دیا جائے کہ اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آج محبت کا دعویٰ کرنے والے, پیار کا دعویٰ کرنے والے, میں اسے کہتا چلا جاتا باپ کو بیٹے سے پیار ہے, بیٹے کو باپ سے محبت ہے, ماں کو بیٹی سے پیار ہے, بیٹی کو ماں سے پیار ہے, بھائی کو بہن سے پیار ہے, بہن کو بھائی سے پیار ہے. اللہ اللہ ان سب کو آپس میں محبت ہے. باپ سے پوچھو آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہو گیا, پٹاس سے جواب دے گا کتنے سال کا ہو گیا. کسی شوہر سے پوچھو آپ کی شادی کو اینیورسری کو کتنے سال ہو گئے, کون سے ٹائم پر آپ کی اینیورسری آتی ہے, کتنی اینیورسریز آپ کی آ چکی ہیں, پٹاس سے جواب دے گا کہ مولوی صاحب یہ بھی پوچھنے کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے کہ شادی کو 5 سال ہو گئے یا 6 سال ہو گئے. آدمی محبت میں اتنا کچھ نہیں کر لیتا, لیکن آؤ کرتپور والوں ایک محبت کی جھلک نبی سے بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چل رہا. باپ وہ بیٹے سے پیار تو بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے رکھتا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا
والے کو نبی کی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ نہیں. آؤ میں تمہارے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 15 مارچ 2020 تک 5,29,201 دن ہو چکے ہیں. اور والوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں نبی کے پیار اور محبت کو کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 15 مارچ 2020 تک 1,27,824 گھنٹے ہو چکے ہیں. نبی کے پیار میں ڈوب کر میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلو کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 15 مارچ 2019 تک 76,49,440 منٹیں ہو چکی ہیں. آپ بڑے لکھے لوگ ہو, آپ سے میں کوئی بھی سوال کروں میتھمیٹیکل کا یا سائنس کا یا کسی اور چیز کا, آپ کا جواب پٹاخ سے ہاں میں آ جائے گا, اس لیے کہ آپ بڑے لکھے لوگ ہو. میں آپ کے سامنے پڑھائی لکھائی کی بات نہ کر کے نبی کے محبت کی بات کرتا چلو کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 15 مارچ 2020 تک 45 ارب 72 کروڑ 29,66,400 سیکنڈ ہو چکی ہے. لگ بھگ تقریباً almost approximately نبی سے عشق رکھنے والا یہ مسلمان ساری چیزوں کو یاد کرنے کو تیار ہے, یاد نہیں کرتا اللہ کے حبیب کے بارے میں, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کی زلفوں کو, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کی داڑھی مبارک کو, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کے چہرے مبارک کو, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کے منہ مبارک کو, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کے لباس مبارک کو, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کے چال چلن کو, یاد نہیں کرتا پیارے آقا کے کھانے کے طریقے کو, یاد نہیں کرتا. آج یہ مسلمان اس دنیا کی ساری جانکاریاں آپ اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو یاد نہیں ہوگا تو نبی کے بارے میں یاد نہیں ہوگا. مسلمانوں اس نبی کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بات مجھے وہی لانی ہے جہاں کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے, سب سے زیادہ محبوب ہیں. وہاں مجھے کہنے دیا جائے رب کے پیارے ہیں, رب کے پیارے ہیں. اللہ نے اپنا پیارا قرآن بھی اللہ کے حبیب اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے. آج مسلمان کے سامنے ہزاروں کتابیں لائی جاتی ہیں, ہزاروں کتابوں کو مسلمان پڑھنے والا ہے. میں کسی کے خلاف نہیں جاؤں گا, میں نہ انگلش کے خلاف جاؤں گا, نہ انگریزی کے, اور نہ ہی آپ کی سنسکرت کے, نہ آپ کی ہندی کے, نہ کسی اور بھاشا کے میں خلاف بات نہیں کروں گا. میں آپ سے بات کروں گا تو اس بارے میں بات کروں گا کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ عربی زبان میں, عربی سب سے بہترین زبان اس کائنات میں, اس سے بہتر کوئی زبان نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ کائنات کے تمام اسکالرز اس بات کو مان چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے گہری, دنیا کی سب سے اچھی, دنیا کی سب سے پیاری, دنیا کی سب سے زیادہ بہترین زبان اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ عربک لینگویج ہے. اس عربی لینگویج کے اندر جتنے ورڈ, جتنے شبد, جتنے الفاظ ہیں کائنات کی کسی زبان میں اتنے الفاظ نہیں ہیں. اللہ اللہ
सतेंद्र कुमार नामी हमारे बरादरान वतन में से, मैं दारुल देवबंद ही में था, मुझे फोन आया एक घर से कि फला भाई आए हुए हैं, उस क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, आइए जरा इनका जवाब दे दीजिए। मैं पढ़ाई के दरमियान की बात आपसे कर रहा हूँ। मैं गया, जाकर के मैंने पूछा, नाम पूछा तो बरादरान वतन में से एक साहब थे। सवाल देखिए, आज मुसलमान ये सवाल नहीं करता, मुसलमान तो उल्टे सवाल करता है। मुसलमान को तो सवाल करने का अल्लाह रहम फरमाए बात ही कुछ और है। मुसलमान सवाल करता ही नहीं, और जब करता है तो ऐसे करता है कि मौलवी साहब का, मुफ्ती साहब का भी दिमाग घूम जाता है। या तो सवाल ही नहीं करेंगे, और करेंगे तो ऐसा। मैं मिसाल दूं आपको, एक साहब ने सवाल किया, लिखित रूप में आया। एक साहब ने सवाल किया कि मौलवी साहब अच्छे काम दाएं हाथ से करने चाहिए, और जो थोड़ा सा मतलब बेटर ना लगे वो उल्टे हाथ से करने चाहिए। तो हमने कह दिया, तमाम उलमा भी कहेंगे हाँ ऐसा ही कुछ है कि दायां हाथ उन कामों में बढ़ाया जाता है। तो कहने लगा, मौलवी साहब ये और बता दो कि गाड़ी का गियर डालना अच्छा काम है या बुरा? अब जाहिर सी बात है, बुरा तो नहीं कह सकते, गाड़ी चलेगी कैसे? तो कह दिया गया काम तो अच्छा है। अरे मौलवी साहब जब काम अच्छा है तो मैं उल्टे हाथ से डाल रहा हूँ, अल्लाह से दुआ कर दो मुझे गुनाह न लग जाए। या तो पूछेंगे ही नहीं, और जब पूछेंगे तो बारी की भी यूं कहेगी मुझे माफ कर दे, तो कहाँ घुस गया? अल्लाह हिफाजत फरमाए। उस गैर भाई ने, उस गैर मुस्लिम बरादरान वतन में से भाई ने सवाल किया, और सवाल का जवाब मिलने के बाद चंद दिनों के बाद मेरे पास फोन भी आया। इस सवाल के जवाब की वजह से आपके सामने पेश करूंगा। कहने लगा, मौलवी साहब सवाल बड़ा छोटा सा है, मगर सोच समझ करके जवाब देना, क्योंकि मैं दारुल उलूम देवबंद आया हूँ। मुझे नहीं पता आप छोटे हैं कि बड़े हैं, लेकिन मैं समझूंगा ये कि जवाब वहां से मिला है। मैं भी डर गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा नहीं सकता हूँ। छोटा हूँ ना, बहुत छोटा भी हूँ और बहुत छोटा भी हूँ। लेकिन सवाल ये है, इस दुनिया में बेशुमार ज़बानें हैं, आपके हिंदुस्तान के अंदर भी बेशुमार ज़बानें हैं। यहाँ मुझे सवाल ये करना है कि कौन सी ज़बान इज द बेटर देन अदर इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे बेहतरीन ज़बान कौन सी है, भाषा कौन सी है? मैंने कहा, भाई सतेंद्र आप पहले ये तो बताइए कि कौन सी जबान ज्यादा अच्छी होती है, किसको मानेंगे, पैमाना क्या है, नाप तोल का पैमाना क्या है, ताकि मैं ढूंढ तो लूं कौन सी जबान अच्छी है कौन सी नहीं है। कहने लगे, जो सबसे ज्यादा डीप और गहरी होती है जबान, वो जबान ज्यादा प्यारी और ज्यादा अच्छी और ज्यादा ओरिजिनल होती है। जो जबान गहरी नहीं होती वो जबान ओरिजिनल और बेटर नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, अब तलाश कर लेते हैं, ढूंढना बड़ा आसान है, क्योंकि कई लैंग्वेज की उस वक्त में मशक कर रहा था, उसके दरमियान की ये बात है। मैं उनसे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें लैंग्वेज की थोड़ी सी बात बता दूं, उसके बाद में आप ये फैसला करेंगे कि जबान कौन सी अच्छी है। कह रहे हो कैसे? मैंने कहा, मैंने इंग्लिश जबान को अच्छे से पढ़ा है। I can speak English language in front of all of you 24 hours. इंशाअल्लाह 24 घंटे आपसे इंग्लिश में बात कर सकता। मैं कहने लगा, इंग्लिश जबान को अच्छे से पढ़ा है, बल्कि सबक में पढ़ाता भी हूँ साइड से। इधर मैं कहने लगा, मेरे भाई इंग्लिश में एक के 4 बन जाते हैं, एक वर्ड के 4 लफ्ज बन जाते हैं, एक लफ्ज के 4 लफ्ज बन जाते हैं। गो एंड गॉन गोइंग, कम कैन कम कमिंग। मैं कहने लगा, ये एक के 4 बने, इस लैंग्वेज को, भाषा को इधर रखो। मैंने कहा, संस्कृत को उठा करके देखो, संस्कृत के अंदर एक के 9 बन जाते हैं। कहने लगे, वो कैसे? मैं कहने चला, पट्टी पटक पटंती परसी पटक पटक पठावी पठाओ पठाव, ये एक के 9 बने। मैंने कहा, इंग्लिश के 4 वर्ड और आपकी संस्कृत के 9 वर्ड, इनको एक तरफ रखो। अब आओ अरबी जबान की मैं तुम्हें जरा सी बात बताता चलूं। यहाँ मेरे उस्तादों की हैसियत के लोग बैठे हुए हैं, मैं अपना दर्स उनके सामने बाकायदा तौर पर रख रहा हूँ। अगर खता गलती होगी तो इंशाअल्लाह मेरी तकलीफ भी कर सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार है। मैं कहने लगा, आओ सतेंद्र भाई, आपने इंग्लिश के एक के 4 वर्ड बनते हुए देखे,
और सुरेंद्र भाई, आपने संस्कृत के 1 से 9 बनते हुए देखे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरबी ज़बान में 1 के कितने बन जाते हैं। मैं कहने लगा कि 632 के लगभग अगर फ़ेल मुताअद्दी और 400 के लगभग अगर फ़ेल लाजिम है, तो एक शब्द के लगभग 600 के लगभग बन जाते हैं। लगे 1 के 600। मैंने कहा सुरेंद्र भाई, आई कैन डू इट, मैं करके दिखा सकता हूँ, करके बता सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला चैप्टर, ओपनिंग चैप्टर, पहली सूरत का पहला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आपको पता चलेगा। या माशाअल्लाह, तालिबात और जो है तलबा सभी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इशारे करूँगा वरना बात लंबी हो जाएगी। मैं उनसे कहने लगा अगर मैं इसको डिवाइड करने चला तो बाकायदा हमीदा हमीदा की गर्दाने पढ़ूंगा, 1 के 14 सेने बनेंगे। फिर माजी मुतलक की मैं शारों गर्दाने पढ़ूंगा, फिर माजी मुतलक गरीब की, वईद की, सिमरारी की, अहतमाली की, तमन्नाई की, उसके बाद मैं आपके सामने मुजारे की, नाम तकी, कानून तकी, शकीला खफीफा इनकी गर्दाने पढ़ूंगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसम फाइल की गर्दान, इसम मफूल की गर्दान, इसम तज़ीर, इसम आला, इसम ज़फ़्त की गर्दान, ये सारी गर्दानों के शब्द मैं आपके सामने मिलाकर दिखाऊंगा तो तकरीबन 600 के लगभग बनेंगे। कहने लगे अरे ये तो मौलवी साहब आपने बड़ी अजीब बात बताई। मैंने कहा भाई अब आप फैसला करो कौन सी जबान अच्छी है। तो मुसलमानों का जवाब सुनो। आज मुसलमान ये जवाब देने को तैयार नहीं। आज मुसलमान कहता कि इंग्लिश सीखे बगैर काम नहीं चलेगा। आज मुसलमान कहता कि हिंदी सीखे बगैर काम नहीं चलेगा। आज का मुसलमान ये नहीं कहता कि अरबी सीखे बगैर काम चलना ही नहीं। आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज में अरबी के बगैर नमाज नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इसको in the name of Allah, the most gracious, most merciful, all praises be to Allah Ta'ala, that is creation of the world, most merciful and most gracious, the master of the judgment। ये अगर आपने पढ़ दिया नमाज नहीं होगी। या आपने संस्कृत के अंदर महीने से सविता परिस्थिति वसुदयामान कस्य देवती भाषा सियाना अगर आपने पढ़ दिया तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपको अरबी ज़बान में ही अल्लाह के कुरान को पढ़ना पड़ेगा। और मेरे भाइयों में कहता चलो कि अल्लाह के कुरान की सबसे बड़ी खासियत और पहली खासियत, बड़ी खासियतों में से पहली खासियत ये है कि अल्लाह का कुरान अरबी ज़बान में है। इस कायनात में इस ज़बान का मुकाबला कोई ना कर सका, ना किसी के बस की है, ना आज तक कोई कर सका है। इस कायनात के अंदर अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो अरबी ज़बान को थर्ड क्लास कहे, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं इनके चेले की हैसियत से, मैं इनके शागिर्द की हैसियत से आपसे बात करता हूँ कि ज़बान के टॉपिक पर आप इंशाअल्लाह मुनाज़रा करा सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के कुरान से ज़्यादा हैवी भाषा, अल्लाह के कुरान की भाषा से ज़्यादा बेहतरीन ज़बान इस कायनात में ना पहले थी, ना आज है, ना क़यामत तक हो सकती है। आज मुसलमान ने कैसे कुरान को छोड़ दिया, समझ नहीं आता। अल्लाह के कुरान की चाशनी, अल्लाह के कुरान का मजा, अल्लाह के कुरान की बात, अल्लाह के कुरान का स्लोक, अल्लाह के कुरान का तरीका अंदाज, अल्लाह के कुरान की बातें सुनकर के आदमी मदहोश हो जाए। आज ये रब्बे जलाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और उनका मस्ताना अगर छोड़े हुए है, रब के कुरान को छोड़े हुए है, मुझे तरस आता है, मुझे बड़ा रहम आता है। मैं बड़ा सोचता हूँ उसके ऊपर, मेरे बोला रहम फरमा दे इस उम्मत के ऊपर, जिस उम्मत ने ऐसे कुरान को छोड़ा है कि कायनात की जितनी लाइब्रेरिया है, चाहे वो साइंस का जानने वाला हो या गणित का जानने वाला हो, एंथ्रोपोलॉजिकल बुक्स का मानने वाला हो या साइकोलॉजिकल पर्सन हो, इस दुनिया की बड़ी एक लाइब्रेरी ऐसी दिखा दो जहां अल्लाह का कुरान का रखा है। लेकिन रोना इस बात का है, किसी से आप सवाल करें, मेरे भाई आपके घर में कितने मेंबर, जवाब देगा माँ बाप के अलावा 4 भाई 3 बहनें, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। अब सवाल करो अल्लाह के कुरान तेरे घर में कितने,
اللہ کے قرآن تیرے گھر میں کتنے ہیں؟ جواب دیتے ہوئے زمانہ کھڑا جائے گی اور جواب دے گا کہ دادی جان کا اور نانی جان کا ایک قرآن تھا، اس کو بھی پڑھا کرتی تھی، اس کو بھی کھول کر دیکھ لیا کرتے تھے، اب بھی وہی رکھا ہوا ہے۔ کسی کا من پڑتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، من نہیں پڑتا تو رکھا رکھتا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے قرآن کے ساتھ آپ نے سوچنے سے بھی زیادہ برا یہ ویوہار کیا ہے، بہیو کیا ہے، سلوک کیا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ قوم اس نے اللہ کے قرآن کو ایسا ڈالا کہ کپڑے 10 جوڑی ایک کے ہیں، لیٹنے کے بستر سینکڑوں ہیں، لیٹنے کی جگہ سینکڑوں ہیں، تمام لوگ کپڑے روزانہ 2 دن میں 3 دن میں چینج کر ڈالتا ہے۔ رب کے قرآن کا اول تو غلاف نہیں ہے، اول تو دستان نہیں ہے، جلدان نہیں ہے، اور اگر ہے تو دھوئے ہوئے میرے خیال میں کئی سال ہو گئے ہوں گے کہ دھویا نہیں ہے۔ وہ قوم کیسے جیت سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ قسم خدا کی، صحابہ نے جیت کا تمغہ اسی کو سمجھا تھا کہ اللہ کے قرآن کو سب سے آگے رکھیں گے، اور سب سے آگے ہو کر کے چلے گئے۔ آج مسلمان نے قرآن کو سب سے پیچھے رکھا ہے تو یہ بھی سب سے پیچھے ہے۔ یہ دکھڑا آپ کو کیسے سنائے؟ کس منہ سے اپنوں سے اس بات کو ہم رکھیں کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ کس قدر ناقدری، کس قدر اس کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس دنیا کی کوئی کتاب لگانے کو تیار نہیں، اللہ کا قرآن لگانے کو تیار ہے۔ ادھر قرآن رکھا ہے، ادھر سائنس کی کتاب رکھی ہے، ادھر میتھ کی کتاب رکھی ہے، ادھر گणت کی کتاب رکھی ہے، ادھر ہندی کا بستہ بھرا ہوا رکھا ہوا ہے۔ یہ بچہ صبح اٹھ کر کے جائے گا، اسی بستے کو اٹھائے گا، رب کے قرآن کو چھوڑے گا نہیں، یہ اسی بستے کو آ کر کے رکھے گا، رب کے قرآن کی طرف نگاہ بھی نہیں بڑھائے گا۔ اس کے بعد اسی بستے کو اٹھائے گا، اپنا کام تخت کرے گا، اس کو کھولے گا، کتابیں لکھے گا۔ اس کے بعد اپنا محمد کے اندر انگلش کا بھی کام کرے گا، فارسی کا بھی کام کرے گا، سنسکرت کا بھی کام کرے گا، ساری زبانیں رکھ ڈالے گا، پڑھ ڈالے گا۔ اللہ کا قرآن اسی بستے کے برابر میں رکھا ہوا سوچتا رہے گا، اس کا ہاتھ میری طرف بھی بڑھے گا، اس کا ہاتھ مجھ تک بھی آئے گا، مجھے بھی کھولے گا، دو لفظ میرے بھی پڑھے گا۔ مگر میرا مسلمان ساری کتابیں کھول ڈالے گا، مگر رب کے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگا۔ یہ دکھڑا کس کو سنائیں گے؟ کیا کریں بتائیے، آپ بتائیے۔ اگر ہم نہیں سمجھے، علماء مفتر اکرام میرے جو سازہ اکرام میں کہوں گا ان کو یہاں تشریف فرما ہے، مفترزان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جلسہ صرف اس میں تھوڑی نہ ہوا ہے کہ آئیں گے فلاں آئیں گے بیان کر کر کے چلے جائیں گے، اس لیے جلسہ نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ زندگیاں چینج ہونی چاہیے، بدل جانی چاہیے، ایک جلسے سے انقلاب آنا چاہیے۔ تمام کتنے گھر ہیں میں آپ سے بتائے 10,388 گھر کا آپ کرے بسی کرکٹر ہے، میرے گھروں کی رپورٹ تک آپ کو دیتی ہے۔ ہر گھر کے اندر میں تو یہ کہوں یا کم سے کم کچھ کم 70% مسلم آبادی ہے۔ ان گھروں میں کوئی قرآن ایسا نہ ہو جو نہ کھلنے والا ہو، اور ہر ایک کا الگ الگ قرآن ہونا چاہیے۔ صرف دادی والے سے کام نہیں چلے گا، ابا والے سے کام نہیں چلے گا۔ اور لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں کون سی بات کرتے ہیں، پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، اور پسند ہے کیا، اور ٹوکنگ کرتے ہیں، ہمیں کھینچ کر کے رب کے قرآن کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارے سائنس کو کیسے چھوڑ دیں؟ میرے بھائی میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو چھوڑو، میں نے یہ کہا کہ جو آپ نے چھوڑا ہے میرا رب کا قرآن اسے پکڑو۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس مسلمان نے کس بے رخی سے اللہ کے قرآن کے ساتھ کی ہے، خطرہ ہے امت پر کسی بڑے عذاب کا، اور وہ بھی آ گیا۔ خطرہ ہے کسی بڑے عذاب کا، وہ بھی آ گیا۔ مسلمان سمجھتا ہے یہ وائرس اس لیے ہو گیا، یہ اس لیے ہو گیا۔ ارے ساری باتیں چھوڑو، ساری باتیں چھوڑو۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، ساری کائنات کے اندر میں اس کا مفہوم کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ ابھی آپ بعد میں کہیں اس ساری کائنات میں جتنے وائرس پھیلتے ہیں، دماغ
فسبت ایدی الناس لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے پھیل گئے۔ رب کا فیصلہ تو یہی ہے، آپ کا تو آپ جانے، میں رب کی بات سناتا اور سنتا عمل کرتا ہوں۔ پیارے حبیب کی بات بھی یہی ہے، رب کی بات بھی یہی ہے۔ مسلمانوں آج یہاں سے نیت کر کے اٹھو کہ اللہ کا قرآن جس گھر میں بند ہے اس گھر والوں کے پاس جائیں گے کہ اگر یہ بات سمجھ رہی ہوگی وہ آج بھی اپنے قرآن کو اٹھا کر اس کے جسمان کو نکال کر کے دھوئے گا، نکالے گا، سینے سے لگائے گا، چومے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ اے میرے مولا، ہم نے تیرے قرآن کے ساتھ میں یہ ناانصافی کی تھی، اے میرے مولا آج سے ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ناانصافی نہیں کریں گے، آپ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، آپ کے قرآن کو روزانہ پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ نیت کرتے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا کے کریے، آپ کا یہ جوش، آپ کا یہ جذبہ، میں سلام کرتا ہوں، میں تو ایسا نہیں آیا، آپ کو پتا نہیں ہے بیٹے، تو کینسل کر کے باقاعدہ آیا ہوں، یہ کریکٹر والوں سے مجھے بھی لگاؤ ہے، ان کو بڑا پیار ہے مجھ سے، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، خصوصاً ہمارے رحمت محترم مفتی صاحب سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، بڑا پیار ہے، ان کا حکم سنا میں چلا آیا، لیکن وسیع کریکٹر والا محض بیان کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک دوسرا سنانے کے لیے آیا ہوں، تمام ہندوستان کا سرے اور مطالعہ کر کے آپ کے سامنے دوسرے میں سنا رہا ہوں۔ خدا سمجھو اس بات کو، مانو اس بات کو کہ اپنے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا جا رہا، ورنہ سارے مسئلے ہمارے صحابہ کی طرح اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے چند دنوں کے بعد میری اس بات کو سن کر کے بھائی ستیندر نے یہ کہا کہ مومن صاحب اگر بات یہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی عربی زبان سب سے اچھی ہے، دنیا کی سب سے اچھی بھاشا۔ اس کے چند دن کے بعد میں جماعت میں بریلی کے اندر تھا، مجھے فون آیا کہ میں بھائی ستیندر گلار بات کر رہا ہوں۔ اب میں نے یہ بات سوچ لی ہے کہ جب دنیا کی سب سے اچھی بھاشا آپ کے قرآن کی زبان ہے تو مجھے بھی قرآن سیکھنا ہے۔ دل میں لگا اے میرے مولا، کوئی مسلمان مجھے فون کر کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، آج یہ غیر مسلم مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ مسلمانوں کہیں وہ زمانہ تو نہیں آ گیا بتائیں گے تو میرے بڑے مجھے خطرہ ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں مانو گے، روگردانی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر کے دوسروں کو لے کر کے آئیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح گناہگار نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہتر اور بہتر ہوں گے۔ کہیں ایسا زمانہ تو نہیں آ گیا غیروں کا رجحان اللہ کے قرآن کی طرف ہو گیا اور ہم لوگوں کا رجحان اللہ کے قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پیچھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا، عجیب بات سنائی۔ 72 سائنٹسٹ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت نے ایمان قبول کرنے کی وجہ بتائی کہ 72 کے 72 سائنٹسٹ تھے، بڑے سائنٹسٹ، ملک کی چنیدہ اور چنندہ ہستیاں تھیں، بیٹھے ہوئے تھے، ڈسکس ہو رہی تھی۔ ایک صاحب مسلمان بھی تھے، باقی اس میں عیسائی بھی تھے۔ ایک عیسائی صاحب کھڑے ہو گئے، بات چل پڑی، بات چلتے چلتے اس نے کہہ دیا God is three، کہ خدا تین ہے۔ مسلمان نے پوچھا what is the proof of that، اس کا پروف کیا ہے، اس کے اوپر ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا بس بھگوان جھوٹ سمجھ کر ہی جاؤ۔ مسلمان کہنے لگا اللہ کے بندے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے God is three کہا ہے، خدا کو تین کہا ہے، تو دلیل بھی دو، ثبوت بھی دو۔ دلیل نہیں دی، بیٹھ گیا۔ یہ مسلمان مرا ہوا کہنے لگا God is only one، اللہ ایک ہے۔ I have a lot of proofs، اور میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، میرے پاس تو ثبوت کا پٹارا ہے، میرے پاس تو ثبوت ہی ثبوت ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے؟ تو اس سائنٹسٹ کی زبان پر ایک ہی لفظ آیا کہ میرے پاس اللہ کا قرآن اس کے ثبوت کے طور پر ہے۔
کہنے لگے کیا مطلب کہ اللہ کے قرآن میں اللہ کے فرمان عالی شان کے اندر سورۃ الاخلاص سورۃ نمبر 112 آیت نمبر 1 کے اندر لکھا قل هو اللہ احد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ اس only one، اے نبی ساری کائنات کے لوگوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ وپکش کہنے لگا کہ جی یہ تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ کیسے مان لیں؟ ادھر مسلمان نے کہا میرے بھائی اللہ کے قرآن کو آپ سائنس کے اکارڈنگ سپر کمپیوٹر کے اکارڈنگ چیک کر کے دیکھو، اگر اس میں کوئی خطا نکلے تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، اور جب پورے قرآن میں کوئی خطا نہ نکلے تو میری بات ثابت ہو جائے گی۔ کہہ لگے وہ کیسے؟ سپر کمپیوٹر کی خاصیت یہ ہے کہ سپر کمپیوٹر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک منٹ کے اندر تقریباً 1 ارب ڈھنگ سے چیز کو چیک کر کے بتا دیتا ہے کہ سائنس کی غلطی ہے یا گنت کی غلطی ہے، یہ کر دیا گیا کمپیوٹر پر اللہ کے قرآن کو لگا دیا گیا، اور جب چلایا گیا باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 کا انتظام بنا، 19 اس کے اندر ہے، چلتا چلا گیا، ہر آیت پر رائٹ کا نشان رکھتا چلا گیا۔ 6236 آیات جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، 6236 آیات اللہ کا قرآن مسجد میں موجود ہے، مدرسے کے اندر موجود ہے، کبھی بیٹھ کر دن بھی لیا کرو، ہر آیت کے ہر سورت کے شروع میں اور آخر میں لکھا رہتا ہے کتنی آیتیں اس کے اندر ہیں۔ 6236 آیات ساری کی ساری کمپلیٹ طور پر رائٹ کا نشان لگا، کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس مسلمان نے کہا اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ کی بائبل، آپ کی انجیل جس کو ہم بولتے ہیں انجیل، آپ کی بائبل کو بھی ذرا میں کمپیوٹر پر لگانا چاہتا ہوں۔ ادھر سے کمپیوٹر پر بائبل کو لگایا گیا اور بار بار ایرر، مسٹیک، ایرر اور فالٹ کی آواز آ رہی تھی۔ تقریباً 70,000 کمپیوٹر بولا، یعنی سائنس والوں کی کتاب میں سائنس کی غلطیاں 70 تک پہنچ گئیں۔ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کیا ہو رہا ہے جیسس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی انجیل کے اندر اتنی خطائیں ہیں، ان کے قرآن میں ایک نہیں نکلی۔ کہنے لگے کہ 1 ہفتے کا ٹائم دو، گھر جا کر کے چیک کریں گے، اور گھر جا کر کے چیک کرنے کے بعد 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ میٹنگ لیں گے۔ میٹنگ لی گئی، 1 ہفتے تک چیک کیا گیا، اور چیک کرنے کے بعد حضرت نے ایک بزرگ نے اپنے بیان میں کہا کہ 72 کے 72 لوگوں نے ایمان قبول کیا کہ جب یہ کتاب ہی غلط ہے ہمارے خود کے حساب سے، اور آپ کا قرآن سائنس کے حساب سے بھی صحیح ہے، اور دنیا کی سارے فنون کے حساب سے صحیح ہے، علوم کے حساب سے صحیح ہے، تو کیوں نہ ہم سچی کتاب کو مانیں؟ رب کے قرآن کو عیسائی بھی مان گیا، رب کے قرآن کو سینے سے عیسائی نے لگا دیا، اور میرے بھائیوں یہ مسلمان کب لگائے گا؟ اس مسلمان کا انتظار کرتے کرتے آج تمام قادرین تھکے جا رہے ہیں، اس امت کا انتظار کرتے کرتے تمام قادرین کی زبانیں تھکی جا رہی ہیں۔ کب یہ آئے گا؟ کب یہ آ کر کہے گا اے میرے مولا آج تک جتنی خطائیں ہوئی معاف فرما، اب آپ کے قرآن کی خدمت کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائیے، سب خدمت کریں گے انشاءاللہ، سب خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو خدمت کا ذرا الگ ٹائپ کا انداز ہوتا ہے۔ خیرکم من علم القرآن وعلم، تو میں بہتر اینڈ بیٹر دین ادر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ ابھی بہتر لوگوں کی خدمت کرنے والے بھی کیا ہوں گے؟ برے تو ہو نہیں سکتے، بہتر ہی ہوں گے نا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والا اور خدمت میں مدد کرنے والا یہ سب بہتر لوگوں کی رشتے ہے۔ شیطان نے کوشش کی 3 طرح سے، غور سے سننا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ شیطان نے 3 طرح سے کوشش کی کہ مدرسہ مفتاح العلوم، مثال کے طور پر مدرسہ جامعہ عربیہ مفتاح العلوم یہ برباد ہو جائے، بچے نہ پڑھیں، استاد بھی چلے جائیں اور سب خراب ہو جائے۔
3 طرح سے کوشش کی. پہلی کوشش کی بچوں کے پاس شیطان گیا, اسٹوڈنٹ کے پاس, طلبہ کے پاس اسٹوڈنٹ پہنچا کہ نہیں کیا ہوگا پڑھ کر کے, ارے وہی 6,000 8,000 9,000 کی نوکری, کیا ہوگا پڑھ کر کے. لیکن اللہ کا شکر بچوں نے شیطان کو بہکا دیا. کیوں کیا بتاؤں گا, شیطان کو بہکا دیا کہ خبیث ان 9,000 10,000 کی نوکری بڑی بابرکتی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ بڑی برکت والی. آپ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب یہ بات آتی ہے کہ مولوی لوگوں کی روزی بڑی برکت والی. ایک صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ ملی 8,000, بڑی برکت والی روزی ہے اللہ آپ کی, ماشاء اللہ بڑی برکت والی. مولوی صاحب نے پوچھا آپ کی کتنی تنخواہ ہے گورنمنٹ جاب؟ کہنے لگے 25,000. مولوی صاحب خرچے پورے نہیں ہوتے, بڑی پریشانی ہے. تو مولوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے, کہنے لگے میرے بھائی یہ برکت والی تو لے لے اور بے برکتی مجھے دے دے. نہیں نہیں, جب میری برکت والی ہے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں تیرے حساب سے, تو بے برکتی والی 25 مجھے دے دیا کر اور 9 والی برکتی تو دے دیا کر. تو اٹھ کر کے چلے گئے. معلوم ہوا یہ ڈائلوگ ہے, حقیقت نہیں ہے. یہ ڈائلوگ ہے. برکت کیا ہے بتا دوں, ان کے خرچے انہوں نے دبائے ہوئے. یہ آپ کی طرح کھاتے نہیں ہیں, یہ آپ کی طرح وہ کام نہیں کرتے جو آپ کرتے ہیں. یہ اپنے خرچوں کو دباتے ہیں کہ امت کے اوپر بوجھ نہ پڑے, امت کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو بچوں نے بہکا دیا شیطان کو کہ ہماری روزی بڑی برکتی والی ہوتی ہے, لہذا بچے بہکائے میں نہیں آئے. بچوں سے مایوس ہو گیا. مدرسے کے اندر مفتاح العلوم کے اندر بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے, چھوٹے بڑے سبھی طرح کے بچے آ گئے. شیطان نے سوچا اسکیم بنائی کہ دوسرا پوائنٹ مارتے ہیں, تو یہ بچوں کے ماں باپ کے پاس گیا. دوسرا پوائنٹ بچوں کے ماں باپ سے کہنے لگا ارے اپنے بچے کو کہاں پڑھا رہے ہو, یہ بھوکا مر جائے گا, اسے کھانے کو نہیں ملے گا. یہ ساری باتیں کرنے لگا. اپنے بچے کو وہاں سے ہٹاؤ, کسی ڈگری کالج کے اندر پڑھاؤ تاکہ جاب کرے گا, نوکری کرے گا, لاکھوں کمائے گا. لیکن ماں باپ پر قربان جاؤ, ان بچوں کے ماں باپ پر قربان جاؤ. شیطان کو لات ماری اور بتا دیا کہ خبیث تجھے پتا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی حافظ کی, کسی قاری کی, کسی مولوی صاحب کی, کسی مفتی صاحب کی ایک بھی رپورٹ نہیں ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر گیا. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ بھوک سے مر جائے گا. شیطان وہاں سے بھاگا. شیطان نے سوچا ایک لاسٹ پوائنٹ میرے پاس ہے, اگر میں نے ان کو بتا دیا تو مفتاح العلوم بن. اب مجھے بتاؤ آپ چاہتے ہو مفتاح العلوم بن ہو جائے, چاہتے ہو کہ رواں توا رہے, دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے. بتاؤ کیا چاہتے ہو آپ, کیا ہو اس کے اندر اور بڑھے. ارے چاہتے ہو کہ نہیں, آپ کی تو آواز ہی بڑی کم ہو گئی, ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں. پہلے سے ہی کچھ ٹون سی مارنے لگے آپ کی رنگ ٹون بند ہو گئی. ابھی تو کچھ دیر پہلے آوازیں آ رہی تھی, بڑا شور شرابہ تھا, اب تو اس ٹون کی ڈھیلی سی آ رہی ہے. اس زور سے کہو کہ انشاءاللہ مفتاح العلوم کو برباد نہیں ہونے دیں گے. تو شیطان کا تیسرا پوائنٹ یہ تو تھا کہ ایسا کرو کہ جلسے میں جو بیٹھا نا مجمع, ان کو بہکا دو. اپنی پارٹی لے کے آیا ہے, اپنی پوری فوج لے کر کے آیا ہے آج مفتاح العلوم کے اندر. اور ایک کی بات ہو سکتا ہے 10 بٹھا دیے ہو کہ دیکھ بس دھیان رکھیے مولوی کچھ کہنے والا. اب اس نے پوائنٹ مارا ہے آپ کے اوپر. بچے بھی جیت گئے, ماں باپ بھی جیت گئے, مدرسہ ہرا بھرا ہے. اب آخری پوائنٹ آپ پر مارا کہ ان لوگوں کو بہتاؤں گا, 1 روپیہ بھی نہیں دینے دوں گا, نہ 10 کے نصیب بنوانے دوں گا, نہ 20,000 بولنے دوں گا, روک ڈالوں گا ہر طرح سے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ
آپ شیطان کی بات مانتے ہو یا رحمان کی بات مانتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون کون رحمان کی بات مانے گا اور شیطان کی بات نہیں مانے گا؟ سب ماشاءاللہ۔ اب دیکھو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، مجھے آپ کی نیت پر شک نہیں، اللہ توبہ توبہ کام پڑھ رہا ہوں، بالکل میں آپ کی نیت کا شک نہیں کرتا۔ آپ نے ہاتھ اس لیے اٹھایا ہے کہ مدرسے کی امداد کریں گے، اس لیے نہیں اٹھایا کہ نہیں دیں گے۔ لیکن تھوڑی سی بات میں کہوں، بس میری بات کا برا نہ مانیے، دیکھو میں کچھ سے دیکھ رہی آپ کو میں کم دکھائی دے رہا ہوں، پتہ تو میرا آدمی 58 کلو کا، اس لیے ہے نا بس دھیان سن لو میری بات کو، بعد میں کچھ نہیں کرنا، گاڑی کا کھڑا نہیں ہونا کوئی۔ اب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے مولوی صاحب یوں کہیں گے کہ لاؤ، تو اب تمہارے ہاتھوں کو باندھے گا، کسی کا ہاتھ نہیں باندھے گا، کسی کے یوں باندھے، جس کے جہاں ہے کوشش کرے گا اوپر نہ اٹھے تو اٹھا لو گے، شیطان دبائے گا دب جاؤ گے، ارے بولو کرپٹر والو، شیطان دبائے گا دبو گے یا رحمان کی بات مانو گے؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھو میدان تو تیار ہو گیا، اب چیک یہ کرنا ہے کہ یہ والے جو ہاتھ اٹھے تھے اوریجنل کتنے ہیں اور ڈپلیکیٹ کتنے ہیں؟ مجھے نیت پر شک نہیں، میرے حساب سے اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ، میرے دماغ کے حساب سے all are original، سارے اوریجنل ہیں۔ آپ یہ ثبوت دیں گے انشاءاللہ سارے اوریجنل ہیں؟ اب ٹھیک ہے انشاءاللہ، بتاؤ جی کہاں سے کرو شروع؟ اب یہاں آ جاؤ میرے پاس، مجھے بتا دیں تو ماشاءاللہ دیکھو زمین بالکل تیار ہے، انہوں نے نیت کر لی کہ آج شیطان کو کسی طرح سے آنے نہ دیں گے، جب بھی کہے گا اپنا لکھوانا آپ کو لکھوائے گا انشاءاللہ۔ یہی کہ اللہ اللہ اللہ، جناب بھائی سائن صاحب کرپور والے 10,000 روپے سے میرے بغیر کہے مدرسہ مفتاح العلوم کی امداد کرتے ہیں، اللہ نے قبول فرمائے۔ اے میرے مولا، جس طریقے سے بڑے مسئلے میں بھائی سائن صاحب نے 10,000 سے امداد کی ہے، میدان محشر میں ان کی